عبدالرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہ مرا اشرف علی از بحر جاش غنی بحر امداد بنور حضرت عبدالرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاؤ الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نام ور ہم حذیفہ ابن ادم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش بیر ذات خود شفایم دہزا امراض دلی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تحدیث بالنعمت کے طور پر جسم اور کپڑوں سے صفائی ظاہر کرو۔ اپنے جسم اور کپڑوں سے، لباس سے، ظاہری اشیاء کے استعمال سے صفائی ستھرائی ظاہر کرو، یہ فطرت ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ یہیں سے مسئلہ نکل آیا کہ جب مہمان بن کر کہیں جانا ہے تو اگرچہ کل کپڑے پہنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو آج دوسرے کپڑے پہن کر جاؤ، اور مہمان آ رہا ہے تو کل کے کپڑے پہنے ہوئے اتار کر اس کے اعزاز میں کپڑے پہن لو، یہ ہے طریق سنت۔ مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں اور دلیل میں حدیث پڑھ دیتے ہیں وَيَرْفَعُ ثَوْبَهُ وَيَخْسَفُ نَعْلَهُ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگائے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیتے، تو پھر سب کے پیوند لگوا دو۔ جب حضور کی سنت یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں نا، سب کے پیوند لگوا دو۔ آگے فرما رہے ہیں حضرت، آگے کچھ کہوں برا تو نہیں مانو گے، لڑو گے تو نہیں، ہے نا؟ کیونکہ برا لگے نا لوگوں کو، وہ بات جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ مدارس عربیہ دینیہ میں صدر مدرس بڑی شان کا ہونا چاہیے۔ مدارس عربیہ دینیہ میں صدر مدرس اور مدرس بڑی شان کا ہونا چاہیے کہ اندر سے فقیری لیے ہوئے ہو، مسکینی لیے ہوئے ہو، اور ظاہر میں شاہی لیے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جب صدر مدرس کو اس طرح ہونا چاہیے تو محتمم کو بطریق اولا ایسا ہونا چاہیے، ورنہ مانگتے پھرو چندے اور کرتے پھرو بھیک مانگنے کا طریقہ۔ یہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی ہے۔ دل تو مٹایا نہیں، اپنے کو مٹائے جا رہے ہو، پیوند لگے پہن رہے ہیں۔ دل کو مٹایا نہیں اور اپنے کو مٹائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دے۔ سبحان اللہ۔ باہر سے بادشاہ ہو اور اندر سے فنا فی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق جڑا ہوا ہو، یہ عجیب بات ہے۔ ایک آدمی رو رہا تھا، خوب رو رہا ہے، منہ بنا بنا کے رو رہا ہے، تو دوسرے صاحب نے کہا منہ بنانے سے اور بچوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کو ٹکڑے کرو، اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی کہ دل کو تو مٹایا نہیں، اپنے کو مٹائے جا رہے ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنے کو ذلیل کر رہے ہو۔ یا اہل المدارس، اندر سے مٹایا نہیں اپنے آپ کو اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔
ایک صاحب چندہ کرنے گئے، ایک صاحب کا 2-3 صاحب تھے، جا کے چندے والوں کو چپٹے، تو ان سے کہا دو ہمیں، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو وہاں دے دیا۔ تو وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم اتنی دور سے چل کے آئے، ہمارا کوئی احسان کن نہیں، ہم اتنی دور سے چل کے آئے، ہمارا کچھ نہیں، اور وہاں اسے وہ آیا بھی نہیں، اسے بیٹھے بٹھائے کو پہنچا رہے ہو۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ دیکھو مٹایا انہوں نے اپنے آپ کو، یہ تو اپنے جسم کو مٹا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں اے مدرسے والو، حضرت جی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اندر سے مٹایا نہیں اپنے آپ کو، اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔ بس یہی وہ طریق ہے جن کو دیکھ کر اہل دنیا عالم دین بنانے سے اپنے بچوں کو نفرت کرنے لگے۔ بولو بھائی، سب کا جی چاہتا ہوا نہیں مولانا الیاس صاحب کاندھلوی جیسا میرا بچہ ہو، کوئی چاہتے ہیں؟ ارے وہ ہیں بھی تم دیکھ رہے ہو روزانہ کیا خبروں میں آ رہا ہے جی، سہارنپور کے کہاں کے وہ تعویذ گنڈے کرنے گئے تھے کرناٹک، وہاں سے کسی لڑکی کو لے آئے اور روپے جو سونا چاندی لے کے اسے وہاں سے کس طرح نکال کے لائے اور لا کے یہاں اس میں نہر ندی میں دھکا دے دیا، اب وہاں سے غوطے خوروں نے اسے نکالا ہے، گرفتار ہو گئے۔ تو یہ بھی تو عالم ہیں، یہ بھی تو حافظ جی ہیں، حافظ جی نہ عالم کچھ بھی نہ ہو، ملا تو ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو کہاں مٹایا ہے، انہوں نے اپنے دل کو مٹایا نہیں اندر سے، اور باہر سے دکھا رہے ہیں۔ بس یہی وہ طریق ہے جن کو دیکھ کر دنیا والے اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ رحم فرما۔ واقعہ یاد آیا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ پہلے شروع میں یہ دستور تھا، مالدار لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے، کہ 2 استادوں کا کھانا ایک گھر سے آتا تھا، کاشتکار کے یہاں سے، یہ 2 کا ایک کے یہاں سے آتا تھا۔ طالب علم بھی ہوں گے، ان کا بھی کچھ طریقہ ہو، اس زمانے میں تنگی کا زمانہ تھا شروع کا۔ تو ایک حاجی جی حضرت کے مرید بھی، تو بچے کھانا لینے گئے اور وہ کھانا لے کے چلے گئے۔ تو جب وہ چلے گئے تو حاجی جی نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی لے گئے وہ کھانا بچے؟ ہاں جی چلے گئے۔ اچھا، کہنے لگے دیکھو تو صحیح، ایک دن میں 4 آدمیوں کی خوراک جاتی ہے، ایک دن میں 4 آدمیوں کی خوراک کھانا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، 2 کا صبح کو چلا گیا، 2 کا شام، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ان ساروں کو اکٹھا کر کے 1 سال میں کھانا کھلائیں تو ایک جماعت کی جماعت بیٹھے گی، ہے نا؟ 4 دھائی 40 اور 40 اور 40 اور 40 کتنے ہوئے؟ تو اگر 160 کو کھانا کھلاؤ تو بولو کتنے بیٹھیں گے؟ ایک دن میں ایک وقت میں کھلاؤ تو کتنی پبلک بیٹھے گی؟ تو حاجی جی نے یوں کہا، اور دیکھو یہ صبح شام جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس انداز سے لڑکی سے کہا، ہاں پڑھی ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں کس طرح سے حضرت کو بات پہنچی، شام کو منع کر دیا کہ کوئی کھانا لینے کسی کے یہاں بھی نہیں جائے گا، کسی کے یہاں بھی کھانا لینے نہیں جائے گا۔ اب وہ ان کے یہاں بھی نہیں گئے۔ صبح کو آئے حاجی جی، حضرت وہ کل کھانا رکھا رہا، کوئی بچہ گیا ہی نہیں لینے کے لیے کھانا، فرمایا میں نے منع کر دیا، اب کسی کے یہاں سے بھی کھانا نہیں آئے گا، سب کھانے بند کر دیے۔ تو حاجی جی بولے نہیں حضرت، ہمارے یہاں بند نہیں ہوگا، دنیا کے چاہے بند ہو جائے، ہمارے یہاں بند نہیں ہوگا کھانا۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں بند ہوگا حاجی جی، ذرا حساب لے کے تو دیکھو، 1 سال میں پبلک کی پبلک بیٹھتی ہے۔ دیکھا آپ نے، وہی چوٹ ماری جو انہوں نے کہی تھی۔ کیوں کہی ایسی بات، اور دل میں آئی کیوں؟ اگر مخلص تھا تو آئی کیوں، اور آئی تھی تو کہی کیوں؟ غلطی ہے کہ نہیں ہے بولو؟ یا خام کا ڈانٹا حضرت نے؟ میں تو یوں کہا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا دیکھو روزانہ میں دینے میں، تو تو نے کہا ہی کیوں؟ جو تجھے اللہ نے 1 سال میں دے اکٹھی، جب تو کیا کرے گا، ہے نا؟ اور روزانہ اللہ میں تجھے ذرا جوڑ کے دیکھے ذرا کتنے کپ بیٹھے ہیں 1 سال میں تیرے چائے کے، سمجھے نہیں؟ اپنے تو بھول رہا ہے اور اللہ کی بات کو یاد رکھ رہا ہے۔ تو جب یوں کہا حاجی جی چپ، کیونکہ وہ تو کہا ہی تھا انہوں نے، خاموش گھر جا کے کہا بیٹی
کل جب میں تجھ سے وہ بات کہی تو نے کسی کو بتائی نا، میں تو کسی سے ذکر نہیں کی، وہ بچے تھے یہاں کا نا، اور کون کس نے سنی ہے؟ وہ تو کسی نے سنی نہ، یہاں کوئی تھا۔ کہا حضرت میری اس لفظوں کی نحوست یہ ہوئی حضرت جی نے سب کے یہاں کھانا بند کر دیا کہ اتنی گری بھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں عالم۔ تم نے عالموں کی صورت میں بھکاریوں کو دیکھا ہوگا، عالموں کی صورت میں تم نے بھکاریوں کو دیکھا ہوگا، تم ان کو بھی عالم سمجھ بیٹھے۔ عالم وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو، اور اللہ فقیر ہے امیر ہے؟ اللہ تعالیٰ فقیر ہے یا امیر ہے؟ امیر۔ ایک اور بات یاد آئی، ہمارے ماموں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہلدوانی رہتے تھے، کام کرتے تھے کچھ، تو ایک دفعہ گھومنے کے لیے چھٹی میں چلے گئے پہاڑوں پر، تو پہاڑوں پہ گھومتے پھر رہے تھے، ایک جگہ جب پہنچے تو وہاں ایک گہرا غار سا نظر آیا، وہ اس میں کچھ جھانکا، یہاں غار میں کیا ہے، اور کہا کبھی کوئی یہاں شیر بھیڑیا بیٹھا ہو، انہوں نے جھانکا تو ایک اللہ والے سفید داڑھی بیٹھے، السلام علیکم، کا وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، آ گئے بیٹھ گئے، کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے۔ اچھا، دیکھو وہ سامنے دیگچی رکھی، وہ اٹھا کے لاؤ اور کپڑے سے پکڑ لینا۔ اب کپڑے سے پکڑ کے دیگچی لا کے رکھی، دیکھا تو گرم ہو رہی ہے، پھر فرمایا وہ 2 پیالے لاؤ، مٹی کے پیالے بڑے بڑے رکھے تھے وہ لائے، پھر فرمایا وہ شکر لاؤ، شکر لائی گئی، لا کے میں شکر ڈالی، پھر اس میں کھول کے وہ منگایا کنستر، اس میں سے پاپے ڈالے، اور پاپے ڈال کے فرمایا اب اس میں دودھ ڈالو، دیکھے تو کڑا کڑایا دودھ اس کے اندر بھر دیا، سارے پاپے جب بھیگ گئے تو ان بزرگ نے فرمایا لو کھاؤ، میں نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں یہاں پہاڑوں میں اور یہاں اس غار میں ایسا کڑھا ہوا گرم دودھ رکھا ہوا ہے اور یہ پیالے رکھے ہیں، اور یہاں کوئی ان کے پاس نہیں ہے، یہ کس طرح سے یہاں رہتے ہیں، کس طرح سے گزارا ہے کیا؟ تو میں سوچتا رہا اور کھا رہا ہوں، تو فرمایا اور سوچ میں نہیں پڑا کرتے، سب کا رازق مالک اللہ ہے، دیکھا، او سوچ میں نہیں پڑا کرتے، سب کا مالک اور سب کا رازق اللہ۔ کھا پی کے فرمایا ٹھہرو گے جاؤ گے؟ نہیں حضرت جاؤں گا، ساتھی انتظار کر رہا ہوں میں۔ ساتھی کہاں ہیں؟ وہاں بات ہونے بھی لاتے، چلو خیر چلے گئے۔ جب چلنے لگے تو انہوں نے کہا حضرت کچھ دعا فرما دو میرے حق میں۔ فرمایا ہاں دعا تو کر دی تیرے حق میں، اب ایک چیز اور دیتا ہوں تجھے، لے، اور کن نساء کا درج جس کے ہو یہ گنڈا بنا کے دے دینا، اور لالچ کبھی نہ کرنا ورنہ فائدہ ختم ہو جائے۔ بہت اچھا طریقہ بتا دیا، اور آ گئے۔ اس کے بعد آخر تک ہم نے دیکھا لوگوں کو بگی میں ڈال کے، رکشا میں ڈال کے، یوں ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں، تڑپتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، اور انہوں نے گنڈا بنایا، اس میں وہ پڑتا تھا کہ وہ سک سا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ریت میں نکلتا ہے نا، کیا کہیں اسے، کوکلا، وہ منگواتے پنسار کے ساتھ، اس میں ڈالتے، اور وہ گنڈا بنا کے پڑھ کے اس کے دیتے، ٹانگ پہ باندھا، 10 منٹ کے بعد اپنے پیروں سے جاتا تھا، اپنے پیروں سے جاتا تھا۔ تو وہ جو شنکھ لایا کرتے تھے وہاں سے بازار سے، وہ کوکلا ان سے کہتے ہیں، تو وہ دکاندار اس کے پیسے لیتا تھا، پھر بعد میں ملنا مشکل ہو گیا تو وہ کہیں سے تلاش کر کے لا کے رکھ لیتے تھے، اس کے پیسے لے لیا کرتے تھے۔ آخر میں آگے جب لوگ زیادہ آنے لگے تو کچھ دل میں خیال آنے لگا، 4 روپے کا آیا ہے، 2 روپے کا آیا ہے تو 15 روپے لے لیے، اس سے 15 روپے اس کے دے دو بھائی، ہے نا، فائدہ ہونا کم ہو گیا، کسی کو ہو گیا کسی کو نہیں ہو گیا۔ آ رہی آواز؟ اس غار میں اس اللہ والے نے یہ تحفہ دیا، اور ایسا دیا کہ باندھنے کے بعد اپنے پیروں کھڑا ہو گیا، نہ کوئی آپریشن ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی کھانے کی دوا ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت تھی کچھ اور۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ان کے قبروں پر رحمت فرما۔ بہرحال عالموں کا طرز وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سورہ مدثر میں یہ حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پورا جوڑا یعنی اوپر سر سے لے کر نیچے تک صاف و شفاف ہو گئے اور صاحب وجاہت بھی ہو گئے۔ جب اچھا جوڑا اچھا سوٹ پہن رہے ہیں تو صاحب وجاہت بھی ہو گئے، صاف بھی ہو گئے۔ تو منتظم کو ایسا ہونا چاہیے
کہ جسم کا بھی حق ہے، اور قرآن شریف سورہ مدثر میں ہے، اپنے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم کو جس کام پر لگایا ہے اس کام کو کرو، اور اپنے ظاہری جسم کے اندر بھی ظاہری وجاہت لیے ہوئے رہو، دیکھنے والے بھی اچھا سبق لیں، دیکھنے والے بھی اچھا سبق لیں۔ یہ ہے تعلیم قرآن شریف میں۔ حضرت جی پوچھ رہے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو، میں نقل کر رہا ہوں۔ دین کا علم جس کو کہتے ہیں وہ شاہی سکھلاتا ہے، دین کا علم جسے کہتے ہیں وہ کیا سکھاتا ہے؟ شاہی، بادشاہی سکھاتا ہے، فقیری نہیں سکھاتا۔ آئی سمجھ میں؟ آج جو مدرسوں میں اور مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے یہ جمعرات کو لائن لگا رکھی ہے، کان پڑی آواز سنائی دیتی، 10 روپے فلاں نے دیا، اللہ جزاک اللہ، اللہ جزا دے، حج کرواوے، نمازی بناوے، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، ان کے مرے جیتوں کو بھی سب جنت میں بھیج دے، اور آنے والی بڑا 10 روپے میں اتنی دعا مغز مار رہا ہے۔ کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے مغز مار رہا ہے تاکہ سن کے اور دیں۔ اس کا مقصد دعا کرنا ہے یا چندہ لینا ہے؟ بولو، پھر ایسی دعائیں ہائے ہائے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ علم دین جس کو کہتے ہیں وہ شاہی سکھلاتا ہے، فقیری نہیں سکھلاتا۔ ظاہر میں شاہی سکھاتا ہے اور اندر میں مسکنت اور فقیری سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم دین کیا سکھاتا ہے؟ باہر سے شاہ، بادشاہ، اور اندر سے فقیری، درویشی، مسکنت۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم بادشاہ ہو کر یہ دعا فرما رہے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر کوئی بادشاہ ہو سکے پوری دنیا میں؟ آپ سے بڑی ہستی پوری دنیا میں نہ آسمانوں میں نہ زمینوں، نہ اللہ نے پیدا کی۔ اسی لیے فرمایا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیغمبر کا درجہ ہے، فرشتوں کا بھی نہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ ہو کے؟ اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینت کی حالت میں زندہ رکھ۔ مسکین، غریب سے اوپر درجہ ہے مسکین کا، فقیر سے اوپر درجہ ہے مسکین کا۔ تو مسکینت کی حالت میں زندہ رکھ۔ تو بادشاہ ہو کر یہ دعا، آپ بادشاہ تھے مگر دعا کیا کر رہے ہیں؟ زندگی بھر طبیعت میں مسکنت رہے، بڑائی کی بو بھی نہ آنے پائے، جسے کہتے ہیں مسکین، بڑائی کی بو بھی۔ چار پانچ آدمی ایک لڑکے کو لے کے آئے حضرت کے پاس جلال آباد، اور کہا جی سے دم کر دو۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت چھو چھا کا کام نہیں کرتے تھے، جھاڑ پھونک کا کام نہیں کرتے تھے، نہ تعویذ دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا وہاں پانی رکھا ہوا ہے پڑا ہوا، وہ لے جائیے اور وہ اس کو پلائیے، دعا کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا حضرت جس پہ دم تو کر دو۔ تو حضرت نے فرمایا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ جی ہاں۔ آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ وہ پانی رکھا ہوا ہے پڑا ہوا، وہ لے جائیے، وہ پلائیے، دعا کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ تیسرے نے پھر کہہ دیا، کہنے حضرت اس پہ دم کر دو۔ وہ سمجھا کہ شاید حضرت نے سمجھا ہی نہیں۔ تو حضرت نے ان کی طرف کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں؟ جی ہاں۔ تو آپ نے بھی نہیں سنا کہ میں نے کہا پانی پڑا ہوا رکھا ہے لے جاؤ اور وہ پلانا، بس کچھ فکر نہ کرو۔ وہ جو پہلے والا تھا اس کا باپ جس نے پہلے کہا تھا اس نے پھر کہہ دیا۔ حضرت جس پہ پریشان تھا بیچارہ، حضرت جس پہ پریشان تو بے چینی ہوا ہی کرے، تو اس نے کہا حضرت جس پہ، تو حضرت نے ان کی طرف بہت ٹھنڈی نگاہ سے دیکھا یوں، اور دیکھ کر کے فرمایا اچھا، پھر دیکھ کے فرمایا بہت اچھا۔ جب یوں کہا 2 دفعہ تو وہ سمجھ گیا، ہم سب سمجھ رہے تھے تو وہ بھی سمجھ گیا کہ ہم نے 2-3 دفعہ جو کہا حضرت جی کو تکلیف ہوئی، بوجھ ہوا حضرت کو ہمارے بار بار کہنے سے۔ تو اس نے فوراً یوں کہا حضرت جی غلطی ہو گئی، معاف کر، حضرت جی غلطی ہو گئی، معاف کر۔ تو غلطی تھی نہ تھی، تو غلطی کا اقرار کرنا ہی تو بندگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا
بس حضرت نے یہ سنتے ہی ایک دم اس طرح سے دوڑی سی حضرت کو آ گئی، اور پھر فرمایا او ہو، تو آپ نے فرمایا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، دیکھو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اتنا بڑا شیخ، ایسا عالم، تو کیا فرما رہے ہیں؟ یوں فرمایا کہ تمہارے کہنے پر میرے چہرے سے ایسے آثار ظاہر ہوئے ہوں گے جن کو آپ دیکھ کر یہ سمجھے کہ مجھے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوئی، تو میں ذریعہ کیوں بنا آپ کو تکلیف پہنچنے کا، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے کتنی باریک بات، نہیں بولا وہ، دوبارہ حضرت نے پھر دہرایا، پھر تیبارہ دہرایا، اب اس نے کہا مجبور ہو کر کے کہ حضرت میری طرف سے معافی، تو فرمایا بہت اچھا، خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر پھر پڑھنے کے بعد کتنی دیر لگی، اور پڑھ کر پھر دم فرمایا اس میں پڑھنے میں دیر لگتی ہے، اور اتنی دیر میں بہت حرج ہوتا ہے، صبح صبح پڑھ کے پانی رکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بولو معافی مانگ رہا ہے اتنا بڑا شیخ، کیوں مانگ رہا ہے معافی؟ اس لیے مانگ رہا ہے کہ غلطی ہم سے ہوئی، اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو خدا، تو یہ عالم تھے یا نہیں تھے اللہ والے؟ اپنے کو مٹایا تھا نہیں مٹایا تھا؟ اتنا بڑا شیخ جو باہر ملکوں تک میں جس کے خلفاء اور مریدین پھیلے ہوئے ہوں، اتنا بڑا شیخ اور معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ عشاء کے بعد جب بستر پہ جانے لگے سردی میں، تو چارپائی پر مسحری پر جو لحاف رکھا ہوا تھا اس پہ وہ گھر کی پلی ہوئی بلی گرمائی میں اپنا سو رہی پڑی۔ اب حضرت جو گئے بستر پر، دیکھا تو وہ بلی پڑی ہوئی ہے، تو اب اس پر سو رہی ہے، اس کو اٹھایا نہیں، اس کی نیند خراب ہو گئی، بیچاری کی نیند خراب، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور حضرت جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے کہ جب یہ اٹھ جائے گی جب بستر پر چلے جاؤں۔ وہ اٹھی نہیں، حضرت بستر پر گئے نہیں، اس دن ساری رات اپنی گدی پر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام لیتے ہی گزار دی۔ پھر تہجد میں مشغول ہو گئے۔ بولو انہوں نے اپنے کو اندر سے مٹایا تھا نہیں؟ مٹایا تھا؟ تو اس کو فرمایا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ، جس نے میرے پاس آ کر عبدیت نہ سیکھی کچھ نہیں سیکھی، میرے پاس آ کر جس نے عبدیت نہیں سیکھی، بندگی نہیں سیکھی، وہ اس نے کچھ نہیں سیکھی۔ کئی سال کی بات ہے، ایک مولوی صاحب نے کہا تھا یہ دعا کیسی ہے؟ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو ہمیں تو مسکین بنا دے، مسکین ہی رکھیے، غریب ہی رکھیے، ہے نا؟ اللہ کے رسول کی دعا ہے یہ، اے اللہ مجھے تو غریب رکھیے، مسکین زندہ رکھیے، مسکینوں کے ساتھ۔ تو وہ مولانا کیا کہیں، حضرت اگر یہ دعا پڑھیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں، ہے نا؟ دیکھیے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، یعنی اے اللہ زندہ رکھ مجھ کو مسکین، تو یہ دعا کیسی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ارے مولوی صاحب اس دعا کے معنی یہ ہیں کہ دل کے اندر خاک ساری ہو، اور فقیر اور غریب اور محتاج اور بھیک منگا ہونے کے نہیں ہیں اس کے معنی کہ اللہ مجھے بھکاری بنا دے، محتاج بنا دے، غریب بنا دے، میں بھیک مانگتا پھروں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑتا پھروں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو چونکہ کپڑے تو ہر وقت کی ضرورت ہے، جہاں بھی جا رہے ہوں، جس لیے بھی جا رہے ہوں، معلوم ہوا کہ صرف دعوت یا مہمانی ہی کے لیے اچھے کپڑے ہوں یہ نہیں، بلکہ کہیں بھی آپ رہیں یا جائیں لباس اچھا عمدہ ہی ہونا چاہیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی؟ کیا ضرورت ہے، سمجھ میں آنے کی؟ اب تو جو ہمارے سامنے وہ کریں گے، اس کا نام بندگی تو نہیں ہے، بندگی اس کا نام ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ دعوت میں مہمانداری میں اچھے کپڑے ہوں یہی نہیں، بلکہ کہیں بھی رہے یا جائے لباس اچھا اور عمدہ ہی، دھلا ہوا ہی، جسم اور کپڑے صاف ہوں، عمدہ طریقے سے سر سے لے کر پیر تک نہایت پاک اور صاف عمدہ لباس پہن کر جاؤ۔ بتاؤ بھائی ایسا مومن جب زمین پہ چلے گا زمین خوش ہوگی کہ نہیں؟ ایک کافر باہر سے خوش، بدن کا بھی تندرست، کپڑا بھی شاہی، بہترین لباس، اندر سے تو ناپاک ہے وہ،
ایک تو شرک کی گندگی ہے، پھر پاکی ناپاکی کی اسے کیا تمیز کہ اس نے غسل کے فرائض سارے ادا کر لیے تھے جو وہ پاک ہو گئے۔ ہاں، تو ایک کافر کا زمین پر چلنا اور ایک مومن مسلمان کا زمین پر چلنا، تو بتاؤ زمین کس کو پیار کرے؟ مومن کو۔ اور مومن ہو رہا ہے ایسا جس کا حضرت اصلاح فرما رہے ہیں، مومن ہو رہے ہیں ایسے گھس کودے، پاک صاف عمدہ لباس پہن کر جاؤ۔ باطن تو آپ کا بالکل یہ ٹھیک ہو گیا، لہذا ظاہر میں آپ کو اس طرح ٹھیک رہنے کو کہا جا رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ظاہر میں اس طرح رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا مبلغ کیسا ہونا چاہیے، جو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، معلم کو کیسا ہونا چاہیے۔ بس یا بکا فطہر فرما کر ظاہر کی درستی کی طرف متوجہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ انذار اور تبلیغ اور دعوت میں مشغول ہو کر اپنی صفائی وغیرہ کو بھول جائے۔ تبلیغ میں لگ رہا، دعوت میں لگ رہا، 4 مہینے کو جا رہا ہے، اپنا آپ کو ہوش ہی نہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، صاف کپڑے پہننا بھی سنت ہے، اور خوشبو لگانا، درود شریف پڑھنا بھی، تو اپنی صفائی وغیرہ کو بھول جائے کہ جی میں تو دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، صبح سے تشکیل میں جا رہا، مجھے کہاں فرصت، بس جی ایسے ہی ٹھیک ہے ہم تو دیکھو متنبع کر دیا کہ تمہیں انذار ڈرانے کے لیے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے اور جہنم سے بچو، ڈرو، مگر یہ کہہ دیا کہ بس ثیابک فطہر پر عمل کے ساتھ جاؤ۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ اس طرح جاؤ کہ ایسا شخص ہر جگہ بڑوں کی نگاہ کے اندر سما جائے، ایسا جاؤ کہ ایسا آدمی ہر جگہ بڑوں کی نگاہ کے اندر سمائے گا کہ نہیں، اور غریبوں کی نظر میں سمائے۔ غریب تو اگرچہ سما لیں گے اگر ان کے دلوں میں عظمت اور محبت پہلے سے آ گئی ہو۔ جب جائیں گے امام صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب آ جاؤ جی السلام علیکم، چائے پی کے جائیے، وہ تو بیچارے غریب آ، لیکن تمہارے اس مولوی پڑھنے کا ان امیروں پہ اثر نہیں پڑے گا، وہ تمہیں بھی بلائیں گے، آ جاؤ حضرت، آ جاؤ مولانا صاحب آ رہے ہیں، آ جاؤ۔ مولانا صاحب کی شکل دیکھ کے تو وہ امیر یوں منہ پھیڑ لے گا، چندے کو آیا ہوگا، چندے کو آیا ہو۔ ہائے ہائے، ایک شخص سرکاری وہ تھے یا نواب تھے، تو ان کا نواب کا ایک دوست تھا، وہ دوست سے ملنے چلے گئے، چلو دوست صاحب سے ملیا۔ جب دوست سے ملنے گئے تو وہ دوست باہر بیٹھا تھا، اور یہ جو آ رہے تھے افسر صاحب، افسر تھے، سرکاری ملازم تھے، لیکن اپنا لباس ان کا شیروانی اور ٹوپی، شیروانی پہن رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا آتا ہوا تو مولوی آ رہا، دکھے چندے کا واسطے، چندے والا ہی دکھے، اٹھ کے سیاہ جوتے پہن اندر جا گیا، اندر چلا گیا۔ اب یہ آ کے باہر بیٹھ گیا، بھائی بلاؤ نواب صاحب کو، ہمیں جانا ہے، ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یوں تو کوئی صاحب ہے، ملنے کے لیے آئے، آیا موسا یوں کر کے، چلو جب بلایا تو آیا، بھائی انہوں نے دیکھا، پہچان لیا، او ہو السلام علیکم، کولم تمہارا تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ تو آپ نے کہا جی میں تو خدا کی قسم یہ سمجھا کوئی چندے والا آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا، اس دوست کے دل میں نفرت پیدا ہو کہ جو اللہ کے لیے چندہ مانگنے آیا ہے تو اس سے نفرت کر رہا ہے، اس کا احسان مان، وہ آیا تو ہے لینے کے لیے، اگر کوئی بھی لینے والا نہ رہے گا تو بتاؤ کس طرح اللہ کے یہاں پہنچاؤ، ہے کوئی طریقہ؟ تو ان مانگنے والوں کا بھی احسان سمجھو، یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ڈل گڈھا نہ کر دیو۔ اگر سنبھالیں گے غریب آدمی، ان کے دلوں میں عظمت محبت پہلے سے آ گئی ہوگی تو، اور اجنبیوں میں کہیں چلا گیا اور رئیسوں میں چلا گیا اور بادشاہوں میں چلا گیا تو پھر کوئی نہیں پوچھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، کیا کہ بڑے یہ چھل چھبیلے سے آدمی تھے، چل بلے سے جی، ان کا مزاج کچھ شوخیانہ تھا، چل بلا جسے کہتے ہیں، بڑا جو ہے چل بلاٹ اس کے دماغ میں ہے۔ کہیں دعوت تھی تو شیخ بھی پہنچ گئے، اب سب عمدہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تو گویا ثیابک فطہر پر عامل تھے، بڑی خاطر ہو رہی ہے سب کی، اور شیخ سعدی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بیچارے چھوٹی موٹی اچکن وغیرہ پہنے ہوئے تھے،
اور جو اچھے اچھے عطر میں تر لباس تھے ان کے ساتھ یہ خاطرداری کہ یہ کھائیے گا، وہ کھائیے گا، یہ رکھ دیا، وہ رکھ دیا۔ شیخ سعدی دیکھتے رہے، تجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ پھر کہیں اور دعوت ہوئی تو دعوت تو اس دن بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کر گئے۔ اب جہاں اوروں کی پوچھ ہو رہی ہے ان کی بھی پوچھ ہو رہی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ جہاں اوروں کی پوچھ ہو رہی ہے بولتے ہی ان کی بھی پوچھ ہو رہی ہے، جہاں اور اس دن نہیں ہو رہی تھی۔ تھے ذرا شوق، ظریف الطبع، مذاقیہ مزاج۔ اب جو لقمہ اٹھائیں سب کے سامنے اور آستینوں کی طرف کو بڑھنے لگے، لے بھائی کھا، آستین لے کھا، کبھی ادھر وہ کریں، لے بھائی کھا۔ عجیب حال ہے بھائی، ارے اٹھاؤ اسے، یہ پاگل کہاں سے آ گئے یہاں بیچ میں؟ فرمایا کیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی اس دن بھی تو میں ہی تھا اور آج بھی میں ہی ہوں، تو میری سمجھ میں آ گیا کہ خاطرداری کپڑوں کی ہے، آدمی کی نہیں۔ خاطرداری کہیں کی ہے؟ دیکھو یہ 3 سو رہے ہیں، اگر نیند آ رہی تو وہاں جا کے سو جاؤ پڑے، مجھے پریشان نہ کرو۔ اگر نیند آ رہی تو وہاں سو جاؤ جا کے پڑے، یا پہلے سستاتے سویرے آ کے۔ میری خود طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کس طرح آ کے بیٹھا ہوں دوا کھا کے۔ ساری عمر تو ہو گئی سوتے، 8 دن تو ہو گئے سوتے سوتے۔ تو انہوں نے کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کیا کہا، میری سمجھ میں آ گیا خاطر کپڑوں کی ہے، آدمیوں کی نہیں، اس لیے میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ اس پر لوگ شرما گئے، تو شیخ نے انہیں شرما دیا۔ تو مولویوں ہوشیار، ارے مولویوں ہوشیار، مجھے کیا خبر تھی کہ زمانہ کچھ ایسا بھی ہے۔ آگے سمجھ میں لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب کو جیسے بہشتہ میں کپڑے پانی بھرنے والا ہوتا تھا، بہشتی میلا کچیلا ہوتا ہے، مشق کمر پہ لاد رکھی ہے، دیکھو فلاں آدمی ایسا ہے۔ اس لیے سمجھ لو کہاں جا رہے ہو، اسی اعتبار سے اپنے کپڑوں کو خوب عمدہ پاکیزہ ستھرا رکھو، اپنے کپڑوں کو عمدہ پاکیزہ صاف ستھرا رکھو۔ جلال آباد میں وہ درزی ہے، اب بھی زندہ ہے، یوں کہتا تھا ایک دفعہ ٹوپی سلوائیں، گولی ٹوپی وہی سیتا ہے۔ تو اس نے کہا اب تو حضرت جی کو کیسے ہی پہنا تو، ایک زمانہ جوانی کا تھا حضرت کا کہ جب میں کپڑے سی دیا کرتا تھا، یہاں موڑھا بچھا کے باہر بیٹھ جاتے تھے، ایک ایک سلائی کو جو دیکھتے تھے غور کے ساتھ، اگر کہیں بھی کوئی سلائی سوئی نے لمبی کر دی اور وہاں خراب ہو گئی سلائی تو حضرت فرماتے تھے ماسٹر صاحب ذرا دیکھنا یہ کیا ہوا ہے، جو میں سمجھ جاتا بس اسے پھر ادھیڑنی پڑتی، مجھے ادھیڑ کے پھر صحیح سینی پڑتی، ایک ایک ٹانکے پر نظر کرتے تھے حضرت جی کہ کوئی ٹانکا غلط تو نہیں لگ رہا، اور وہ یوں کہتا تھا اب تو حضرت کو کیسا ہی پہنا تھا، اب تو دھیان ہی ہٹ گیا ان کی طرف سے۔ تو شروع کی زندگی کیسی پاک اور کتنی صاف، یا بے ڈنگی۔ دیکھو بھائی یہ میری ٹوپی دیکھ رہے ہو یا سو رہے ہو ہیں؟ اور یہ پیچھے کیا ہے، کیا ہے؟ سلائی ہے، سیون ہے، اور میں اس کو یہاں ایسے اوڑھوں تو گناہ ہو گیا، کچھ گناہ ہو گیا، لیکن اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، انسانیت کے خلاف ہے نہیں، طریقہ نظافت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ سیون کہاں ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے؟ پیچھے، اور کر لی ہم نے آگے۔ اور جو کوئی کہے بھائی سیون آگے ہو، ارے ہم تو گاؤں کے آدمی ہیں، میں کوئی پاگل ہوں میں، یہ سلیقہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، اس لیے کہاں جا رہے ہو، اسی اعتبار سے اپنے کپڑوں کو عمدہ پاکیزہ صاف ستھرا رکھو۔ ایک قاضی ایک نواب، دونوں کے دونوں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے گئے، اور جا کے ملاقات کی، قاضی صاحب یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا جی میرے دوست ہیں فلاں نواب صاحب۔ اچھا، بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، اٹھ کے چل دیے۔ جب چلے پیٹھ موڑ کر مرزا صاحب کی نظر دونوں کے پچھلی طرف پیروں پر پڑی، پاجاموں پر پڑی، تو وہ جو قاضی صاحب کے ساتھی تھے، دوست جنہیں بتا رہے تھے نواب صاحب، ان کی شلوار کا ایک پائچہ اوپر ایک نیچے تھا۔
سمجھ رہے ہو؟ میری ماں بہنیں بھی سمجھ رہی ہیں، یہ فیشن بہت کرتی ہیں، مگر فیشن کرنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا۔ دیکھا، ایک پائچہ اوپر اور ایک پائچہ نیچے، بس حضرت تو بڑے نازک مزاج تھے، کہا بلائیے اسے قاضی کو، بلایا قاضی کو، سر میں پکڑ لیا، چکر آنے لگا۔ فرمایا خدا کے بندے، تم اسے اپنا دوست بتا رہے ہو؟ جی ہاں۔ تمہارا اس کے ساتھ نباہ کیسے ہوتا ہوگا؟ دیکھو شلوار کا ایک پائچہ اوپر ایک نیچے۔ میرے تو سر میں درد ہو گیا، اچھے کو لے کے آئے میرے پاس، یہ فرما۔ تو ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ کہ اس زمانے میں بے ڈنگا پن زیادہ تھا، اللہ نے ایسا شیخ پیدا فرمایا جو ان ساری باتوں پر نکیر کریں اور انہیں روک کے اور سمجھائے کہ یہ طریقہ بے ڈنگا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی ٹیڑھی ٹوپی اوڑھتا ہے اس کا دل بھی ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض کو تم دیکھو جو وہ چونچدار سی ٹوپی یوں کر کے ٹیڑھی اوڑھے نا، دیکھ لو غور کر کے، جو کافی دن اوڑھے ہوئے ہو گئے ہوں تو جب دیکھے گا یوں دیکھے گا، یوں کان ایک اوپر ایک نیچے، اس کی گردن ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ہم تو بارہا دفعہ دیکھا، دیکھ لو جو ٹیڑھی ٹوپی اوڑھے گا اس کا دل بھی، یہاں تو سر ہی ٹیڑھا ہونے لگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پہن کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوب دیا تھا اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا تھا؟ کم خوب، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پہلے یتیم تھے اور اب آپ کو مالا مال کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہاں، نعمت کو ظاہر کرنے کے طور پر اپنے ظاہر حال کی عمدگی کے ساتھ رہنا سہنا چلنا پھرنا ہو، سکون اور وقار کے ساتھ ہو، سکون اور وقار کے ساتھ ہو، وجاہت اور انسانیت کا جامہ پہن کر جاؤ۔ یہ ہے طریقہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضور کے عاشق ہوتے تھے صحابہ۔ عاشق کیوں تھے؟ آپ کی ہر ادا نرالی تھی، صفائی دیکھو تو وہ نرالی، پاکی دیکھو تو وہ نرالی، لباس دیکھو تو وہ نرالا، آپ کا کھانا دیکھو تو وہ نرالا، سونا دیکھو تو ہر ادا نرالی ہوتی تھی۔ اس لیے صحابہ عاشق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانیں قربان کر دی آپ کے اشاروں پر صحابہ۔ تو ابتدائی زمانے کو سامنے رکھ کر غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگائے، اس کی وجہ ہے، باوجود امیر ہونے کے بھی پیوند، اس کی وجہ ہے، اور آپ نے کم قیمت کی چیز کو پہنا، اس کی وجہ ہے، آپ نے ہلکی چیز کھائی، اس کی وجہ ہے، اور بڑھیا بھی پہنا مگر عادت نہ ہو، ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا کھانے گئے تو بھائی جان کھلا کرتے تھے جا کے ساتھ، تو جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس دن سالن میں گھی زیادہ تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی جان، آواز دی، جی ابا، تو فرمایا دیکھو سالن میں گھی اس کی حیثیت سے زیادہ ہے، اور فرمایا یہ چھن من کا کھانا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس کی عادت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی تو تعلیم دے رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، چھن من کے کھانے کی عادت اچھی نہیں۔ کس دن چٹنی مل گئی تو کیا کرو گے؟ بھوکے مرو گے، اور دال آ گئی تو میں تو کھایا نہیں کرتا بغیر گوشت کے، تو یہ عادت اچھی نہیں۔ اللہ، اب اس کی بات نصیحت فرمائی، واقعات سنائے ایک دو۔ تو ایک دفعہ بھائی جان حضرت جی کے انتقال کے بعد مدرسے سے آ رہے تھے گھر پہ، تو راستے میں ایک بڑے میاں چرپائی دروازے کے باہر بچھا رکھی اور کھانا کھا رہا ہے، تو گھر والوں نے کیا دے رکھا؟ چٹنی اور روٹی بڑے میاں کو، اپنا کچھ اندر کچھ ہی کھاؤ، لیکن بڈھے کے واسطے چٹنی۔ تو بڑے میاں بیچارہ کھا رہا اسے لقمے کو بچور کے چبا کے۔ بھائی جان آ گئے، آگے کھڑے ہو گئے، سلام کرنا تو منع ہے کھانا کھاتے ہو، آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا بھائی جان، انہوں نے کہا بھائی جان کھانا کھا رہا؟ ہاں میں یوں تو دیکھ رہا کھڑا ہوں، پوچھے نہیں پوچھتا، اچھا آ جاؤ بھائی جان کھا لو۔ وہ بڑے ادھر کو سرک گئے، انہوں نے کہا جی یہیں بیٹھ جاؤ، میرے سراہنے بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم کہہ تو بیٹھ جاؤ، وہ سراہنے بیٹھ گئے، جب کہہ رہے ہیں بڑے میں سراہنے بیٹھ گئے، اور کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ، 2.5 روٹی کھائی، چٹنی سے 2.5 روٹی کھائی بھائی جان نے، اور کہا یہ مال پیو روز، چپ کے آج پکڑے گئے،
تو بولو اگر عادت نہ بناتے بھائی جان تو کھا لیتے چٹنی سے؟ یہ کس نے سمجھنے اصلاح کی؟ حضرت نے، کہ اپنی عادت نہ بناؤ ایسی خراب کہ میں تو بغیر گوشت کے کھائے نہیں۔ ایک صاحب کی بیوی بغیر گوشت کی روٹی نہیں کھاتی، وہ ہوا نہیں وہاں گوشت، کہا وہاں چلے جاؤ فلاں جگہ قصبے میں کہرانے، وہاں نہیں ملا، پھر شاملی چلے جاؤ وہاں نہیں ملا، تو کہنے لگے وہ آگے واپس گئے، پر مظفر نگر چلے جاتا کہیں کہیں تو ملتا ہی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے شوہر، جو کہنے اسے تو گوشت چاہیے چاہے ہو کتے کا، اتنے پاؤ پر گوشت کے اوپر کہرانا شاملی اور پھر کاندھلا، کتنا پریشان تھے، اب پھر کہیں نہیں ملا، ایسا تو ہو گیا فاقہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں مقصد کس لیے آئے ہو؟ تو اس کو فرما رہے ہیں عادت نہ ہو، اس کی وجہ ہے، اور اچھا بھی کھایا مگر اس کی وجہ ہے، کیوں؟ تاکہ امیر غریب پر طعنہ نہ کر سکے، غریب ایسے لباس والے کو تکبر اور حقارت کی نظر سے نظر نہ کرے، غریب آدمی ایسے لباس والے کو تکبر اور حقارت کی نظر نہ کرے، غریب آدمی کی دلداری کہ وہ اپنے حال پر رنجیدہ نہ ہو، سوچ لے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہنتے تھے، ہم نے ایسا پہن لیا تو کیا بات ہے، پیوند لگا، یہ بھی سنت ہے، حضور نے بھی پیوند لگا کپڑا پہنا ہے، ہو گئی سنت زندہ۔ اسی طرح قیمتی لباس حضور نے پہنا، قیمتی لباس کہ امیر آدمیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، تاکہ امیروں کے لیے نمونہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیمتی لباس ہی پہنا۔ تو غریب کی بھی اصلاح، امیر کی بھی اصلاح، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کا گوشت نہیں کھایا؟ مرغے کا گوشت حضور نے کھایا نہیں، موجود ہے، اور کیا یمن کا دوسرے ملک کا کپڑا غیر ملکی حضور نے نہیں پہنا؟ یمن کی چادر اچھا کھا کر بھی حضور نے دکھایا، اچھا پہن کر بھی دکھلایا، گھوڑے کی سواری بھی دکھائی اور گدھے کی سواری بھی، اور پیدل چل کر بھی، پیوند لگا ہوا جوتا اور پیوند شدہ کپڑا بھی پہن کر دکھلایا، دونوں کی اصلاح ہو گئی۔ یہ ہے وجہ، نہ اس کو تانا نہ اس کو تانا، وہ بھی خوش یہ دیکھ کر اس حال میں ہوں، اور وہ بھی دیکھ کر اس حال میں خوش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پہنا ہے۔ جو سارے رات تہجد پڑھ رہا ہے، سارے رات عبادت کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بھی عبادت کی، وہی سنت۔ جو آدمی پڑھ کے سو گیا، فجر کی نماز اس کی نکل گئی، تو اب کیا کرے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، حضور کی بھی نکل گئی تھی، حضور کی نماز بھی فجر کی چھوٹ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، تو تو کیوں گھبرایا؟ یہ نمونہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہو۔ اللہ اکبر، ہر چیز کے اندر عجیب عجیب حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کپڑا پہن رہے ہیں کہ جس کو بادشاہ بھی نہیں خرید سکا۔ بولو بھائی، آ رہی آواز؟ ہمیں بھی لا کے دیکھ رہے ہیں بعض لوگ جوڑا، جی آپ کے جوڑا لایا ہوں، کیا ضرورت تھی، وہیں کسی کو دے دیتے، نہیں جی تمہارے نام کا ہے، اچھا کتنا ہے، جی 5.5 ہے، 5.5 میں تو میرا ہوتا نہیں، اگر میرے وارڈ سے لاتا پہلے پوچھتا ہے نا، کتنے عرض میں کپڑا ہوگا، کتنا لگے گا، یہ پوچھتا، پھر یہ دیکھتا میرا مزاج کس قسم کے کپڑے پہننے کا ہے، پھر یہ بھی دیکھتا سلنا کہاں ہے، سلائی کیا ہے اس کی، وہاں سلوا کے لاتا، ہوتا نا، وہ تو جوڑا کہیں سے آیا ہوگا، سوٹ بنا کے لا کے ہمارے ذمے چیپ رہا ہے، احسان بنا رہا ہے، تو تمہارے لیے سوٹ تو تھوڑی لایا ہے، وہ تو تیرے باپ کے لیے بھیجا ہوگا، تیری سمدن نے، تو نے سوچا یہاں الانا اتار دو، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ قادری کے نام سے مانتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی مشہور ہے کہ کپڑا پہن رہے ہیں جس کو ایسا کپڑا جو بادشاہ بھی نہ خرید سکا، اس کی قیمت بادشاہ نہیں دے سکا، حضرت نے خرید لیا۔ اچھا مولویوں کے پلے اتنا جو مال ہو جو بادشاہ بھی نہیں خرید سکتے، ہاں تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے پلے، ان کو کیا کمی، بادشاہوں کو کمی ہے، ان کے خزانے محدود ہیں، ان کے خزانے لامحدود۔ اب اس پہ اور بات یاد آ گئی، سناؤ۔ ایک بزرگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو
تو اللہ اللہ تو زبان سے ہو، ایک دماغ سے دھیان لڑا کرو، یہ جھوم رہے ہیں مستی سے اور دھیان اللہ کی طرف ہے۔ بھائی ایک دم جذبہ اٹھ گیا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانی اعظم و شانی، سبحانی اعظم و شانی، پاک ہوں میں بڑی ہے شان میری۔ اب سارے مرید دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت جی، ایسا کفریہ کلمہ، پاک ہوں میں اور بڑی ہے شان میری۔ پھر فرمایا کہ جملہ یاد نہیں رہا، یوں فرمایا میرا ملک اللہ کے ملک سے بھی بڑا ہے۔ دیکھو میرا ملک اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بھی بڑا ہے۔ کہنے لوگ ابھی تو کیا کہہ رہے تھے میری شان اتنی بڑی، اللہ میں میری شان کتنی بڑی ہے، اب یوں کہنے گا میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت جی؟ کہنے بھائی چپ کرو، اللہ والے ہیں، کیا پتہ کیا کہہ رہے ہوں۔ لیکن جو عالم ہوتے ہیں وہ چپ کے تو رہتے ہیں مگر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں سمجھنے کی۔ بات سمجھ میں آئے نا، کیونکہ عالم نہ سمجھے گا تو دوسروں کو کیسے سمجھائے گا۔ تو خیر جب آپ کو ہوش آیا تو کہا حضرت، جو جاننے والے تھے اہل علم، انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے ایسے الفاظ کہے زبان سے جو ہمیں بڑے جو ہے کھلک رہے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ یوں کہا آپ نے کہ پاک ہوں میں بڑی ہے شان میری اور میرا ملک اللہ کے ملک سے بھی بڑا ہے۔ یہ فرمایا ملکی اعظم من ملک اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں نے یہ کہا ہے؟ کہ جی ہاں آپ نے کہا ہے۔ اچھا میں نے کہا ہے؟ جی ہاں کہا ہے۔ تو تم نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ جب میں سے کفریہ کلمہ کہہ رہا تھا تم نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ تم کیسے عالم ہو؟ حضرت ہم کیا کرتے؟ فرمایا لے کے وہ چاقو چھری اور مجھے ذبح کر دیتے، میری پٹائی کرتے۔ ایسا کفریہ کلمہ میں نے کیوں کہا؟ خیر چپ ہو گئے۔ ایک دن بیٹھا بٹھائے پھر یوں ہی اٹھا جوش، اور پھر یوں کہنے ملکی اعظم من ملک اللہ، سبحانی اعظم شانی، پاک ہوں میں بڑی ہے شان میری۔ بس انہوں نے کہا بھائی حضرت نے یوں کہا تھا، انہوں نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ چلو کسی نے لاٹھی، کسی نے رسا، کسی نے زنجیر، بس لے کے چڑھ گئے۔ اب حضرت کی طرف کو حملے کریں، ماریں، کیونکہ حضرت کا حکم تھا۔ کیسے سچے پکے مرید تھے، سیدھے ساتھے، مارنا شروع۔ اب مارے حضرت کے، لوٹ کے اپنے لگے آ کے ان کے کچھ میں آؤ، لاٹھی مارے حضرت کے کمر پہ اور گھوم کے اپنے مارے جیسے کوئی اپنے مار رہا ہو کمر پہ، تو سب ہو گئے زخمی اور یہ تھک کے بیٹھ گئے، چور ہو گئے، ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ اس کے بعد جب حضرت کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو آپ نے دیکھا چلتے پھرتے لوگوں کو جو وہاں رہتے تھے، کسی کے سر پہ بندری پٹی، کسی کے ہاتھ پہ بندری۔ انہوں نے فرمایا بھائی کیا ہوا تم لوگوں سارے زخمی، کیا لڑائی ہو گئی تھی تمہارے میں آپس میں؟ نہیں تو نہیں۔ پھر یہ زخمی کیوں ہوئے سب لوگ؟ فرمایا حضرت یہ جو قصہ ہوا تھا وہی لفظ آج آپ نے پھر کہا، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق آپ پر حملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہم حملہ آپ پر کرتے تھے، واپس حملہ ہم پر ہوتا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اچھا ایسا ہوا کہ جی ہاں، بس تو میں نہیں کہہ رہا تھا، میری زبان پر کوئی اور کہہ رہا تھا جس پہ تم حملہ نہیں کر سکتے، میری زبان پر کوئی اور کہہ رہا تھا۔ تو پھر فرمایا حضرت اس کا مطلب تو بتلائیے، یہ تو کفریہ کلمہ ہے کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ تو فرمایا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے صحیح فرمایا، کو غلط نہیں کہا، سمجھنے والوں عقل سے کام لو۔ آپ نے فرمایا ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک جو ہے اللہ کے ملک سے بھی بڑا ہے۔ تو ظاہر میں لفظ غلط ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ملک کون ہے؟ اللہ۔ میرا کون ہے ملک؟ اللہ، اور اللہ کا ہے یہ سارا ملک، یہ سارا ملک اللہ کا، اور میرا ملک کون ہے؟ اللہ۔ یعنی یوں کہو یہ ساری ہے اللہ کی ملکیت، اور میری ملکیت کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہ اللہ کا ملک بڑا ہے کہ میرا ملک بڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوچ سمجھ رہے، خاک سمجھ رہے۔ میرا ملک کون ہے؟ میری ملکیت کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی ہے یہ سارا سنسار۔ تو اللہ بڑا ہے، سارا سنسار بڑا ہے۔ تو غلط کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے؟
لیکن کب کہہ رہے جذب میں کہہ رہے تھے جب انہیں اس کا ہوش ہی نہیں تھا اور غرق ہو رہے تھے، میرے محبوب میرے محبوب. ابھی اس بچے کو محبوب کری تو شوہر کہہ سکتا ہے تو اسے محبوب کر رہی ہے، میں تیرا کیا لگا ہے نا. تو وہ جذبہ عشق کے اندر کہہ رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بھی بڑا ہے اور میری بڑی شان ہے کہ میری شان بڑی ہے، پاک ہے شان میری. اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مرغ پلاؤ کھا رہے تھے، حضرت غوث پاک نے جیسا اچھا کھایا ایسا اچھا کسی نے نہیں کھایا. جیسا اچھا غوث پاک نے کھایا ہے ایسا اچھا کسی نے نہیں کھایا. اور جیسا اچھا انہوں نے پہنا کسی نے نہیں پہنا. انہیں کوئی نہیں کہتا، ان کو کوئی نہیں کہتا. کیوں ڈر لگتا ہے نا، اگر ہم نے ذرا بھی کان پھڑکایا اور زبان ہلائی کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، غوث پاک کی چنگاری آ کے ہمیں لگے. ایک آدمی جھاڑ رہا ہے، کہنے لگے واسطہ غوث پاک کا، اور پڑھ کے دم کر رہا ہے واسطہ غوث پاک کا. تو ان کا نام لے کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان سے ڈر لگ رہا ہے نا. اگر انہیں یوں کہتے مرغے کی بریانی روز کھایا کرتے تھے ایک مرغے کی، تو پھر کبھی ہمارا پہ اعتبار آ جائے. تو حضرات یہ سب طریق ہیں، طریق صحیح، طریق مقبول، طریق سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ضروری ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ ایسے کپڑے پہنو اس طرح ظاہر کو سنوار کر رہو، ظاہر کی صفائی کو بھی نہ بھول جاؤ، باطن کی طرف بھی جو ہے توجہ کرو، اس میں کمی نہ آنے پائے. اس لیے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ بتوں کو چھوڑے رہو، شرک کے پاس نہ جانا. فَاهْجُرْ ہجرت، پوری ہجرت، تو شرک سے پوری ہجرت. فاہجر اور فاترک میں فرق ہے. یوں نہیں کہ وَالرُّجْزَ فَاتْرُک پس شرک چھوڑ دو، نہیں، فاہجر کہ بتوں سے الگ رہو، بدستور سابق توحید پر دوام رکھو. وَالرُّجْزَ فاہجر تبھی بڑے بڑے عقلاء فصحاء بلغاء نے ہتھیار ڈال دیے کہ آج یہ عجیب بات فرمائی کہ بتوں کے چھوڑنے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے بجائے لفظ فاترک کے فاہجر فرمایا. تو ہجرت بڑی مصیبت ہے. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، اب دوسرا گھر برابر میں لے رہے ہیں. جس گھر میں جانا ہے پہلے اس کو اپنی حالت کے اعتبار سے ٹھیک کرو، یہ کرو وہ کرو سنوارو. پھر پہلی مصیبت تو یہ، پھر سامان کو یہاں سے وہاں منتقل کرو، پھر سامان کو قرینے سے رکھو، پھر لیٹ کے بیٹھ کے دیکھو سکون ملا کہ نہیں ملا. اچھی خاصی مصیبت ہو گئی ایک مکان سے دوسرے میں ہجرت کرنے کی. تو باہر سے بھی ہجرت اور اندر سے بھی ہجرت. تو تم تو پہلے جیسا تم کچھ پہنتے تھے اب وہ پہننا چھوڑ دو. تم مسلمان ہو، مومن ہو، کسی دوسرے کی بو تمہارے پہناوے میں نہ آنے پائے، دور ہی سے ظاہر ہو جائے کہ مومن آ رہا. اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کافر عورتیں پہنتی ہیں نا وہ کپڑے، ایسے ہی مسلمان عورتیں پہننے لگیں. جیسے کافر اس سر میں ننگے سر رہتی ہیں وہ تو، اور سر میں وہ چونڈا سا باندھ کے وہ کلپ لگاتی ہیں یوں، بڑا بڑا خوبصورت چمکیلے آ رہے ہیں. یہ مسلمان عورتیں بھی لگانے لگیں. اب ان کو مجبوری کی بات ہے، ورنہ تو ننگے سر پھریں یہ سڑکوں پر پھرتی ہیں بہت سی. یہاں سے نکلی گاؤں سے اپنے قصبے سے اور جا کے باہر اپنا برقع اٹھایا بیگ میں رکھ لیا. دیکھیں یہاں کون دیکھے گا، جب وہاں جائیں گے یہ برقع نکال لیں گے. یہ تو یہ حالت خراب کر لی ان مکاروں نے. انہیں مسلمان بننے میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. تو وہ کلف لگا ہے، روپٹہ سر پہ ڈال لیا ہے، وہ اوپر چونڈا سے لگا ہے جیسے کھٹ بڑھیا کے ہوا کرے. کھٹ بڑھیا ہوتا ہے نا ہد اس کے جو سر پہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ان عورتوں کا سر کے اوپر. تو ایسے کافرہ پھر رہی ہے، ایسی مومنہ پھر رہی، کیا فرق رہ گیا؟ اور ماں باپ روکتے نہیں. جب روک ٹوک ختم ہو گئی، گھروں میں اسلام کی تعلیم ختم ہو گئی، بہشتی زیور پڑھنا بند ہو گیا، فضائل اعمال کی تعلیم بند ہو گئی، تو آج دیکھو موبائل آ گئے، اسی میں سارا وقت لگ رہا ہے. اور آج مسلمانوں کی عورتیں کافروں کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. رات دن خبریں آ رہی ہیں، دیکھو کیسی ایک لے گیا بھگا کے چکر میں اسے تمہارا مذہب تبدیل ہو جائے گا. دیکھو آج حکومت ہماری ہے ہندوؤں کی ہندوستان میں، تم مزے سے رہو گے مسلمان تو کٹیں گے پٹیں گے. دیکھو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، پھر دیکھو کیسی پولیس ہمارے ساتھ رہے گی.
خرچہ سرکار دے گی، تمہیں تمہاری طرف تمہارے گھر والا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے وسوسے ڈال کر وہ لڑکی کو لے گئے اور جا کے اس کے ساتھ بدکاریاں کی، جس نے بھی کی، اور شادی کے نام سے، اور پھر لے جا کر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا، اسے تو مار دیا۔ اور پھر وہ پولیس کو پتہ چلا، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش گئی، اور بعض اور لڑکیوں کو انہوں نے دیکھ کر، اور کہاں گھیرو پھریں گے، کہاں پال لیں گے، بدماشیاں کی، بدکاریاں کی، اور چھوڑ دیا۔ وہ لڑکیاں آج بھیک مانگتی پھر رہی ہیں، گھر والے رکھنے کو تیار نہیں، مسلمان رکھنے کو تیار نہیں، اور جو مار دی یا مر گئی تو بتاؤ وہ جنت میں گئی کہ دوزخ میں گئی، ایمان بھی گیا۔ تو ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا اور ماں کا اندھے پن کے ساتھ سو جانا بڑی بے غیرتی کی بات۔ ایک جگہ کا قصہ ایک آدمی بتا رہا تھا، اس نے توبہ کی گناہ سے، میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی کان ہو، اگرچہ ہمیں دنیا بھر کے تو کان ہیں لڑنے کے واسطے اور مسلمانوں کو مٹانے، اپنے بچنے کے واسطے کوئی نہیں۔ تو اس نے توبہ کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس گھر میں گیا کیسے؟ تو اس نے بتایا کوئی گولی آتی ہے، وہ وہاں سے لایا ڈاکٹر سے یا اسٹور سے لا کے، وہ چائے میں اسے لڑکی کو دے دی جس سے اس نے یاریانہ کر رکھا تھا، اور اس نے اٹھا کے چائے میں ملا کے ماں باپ کو سب کو پلا دی۔ وہ تو پی کے چائے سارے کے سارے لمبے ہو گئے 3 دن سے پہلے اٹھنے کے لیے، ہے نا، صبح کو تو اٹھ ہی جائیں گے، ایسے گھا ہو کے سو گئے۔ اب جب وہ اثر ہو گیا، یہ گھر میں پہنچا اور جا کے اس لڑکی کے ساتھ بدکاریاں کر رہا ہے، ابھی شادی کچھ بھی نہیں ہوئی، اور ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی انتظام نہیں، اور دوسرے ایسے مکار ہیں نالائق، کیونکہ شادی تو کر لیں، لڑکی تو اچھی ہے مگر دے گا کیا؟ ابے کم بخت اپنے خون پلا کر تجھے لڑکی دے رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ جب یہ معاشرہ نہیں سنبھال رہے ہو تو آج اس کا نمبر ہے پٹھے، یاد رکھ کل کو تیرا بھی نمبر آنا، یا تو تیری لڑکی کا آوے گا، یا تیری پوتی کا آوے گا، یا تیری دیوتی کا آوے گا، جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ کاریں مانگ رہے ہیں، بہت سے بیچارے غریب آتے ہیں جو کہتے ہیں جی رشتہ بڑا اچھا تھا، بات ہو گئی، سب کو ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی اب کچھ ہمارے گھر والے مانتے نہیں، لڑکا مان نہیں رہا۔ کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کہ وہی گاڑی نہیں مان نہیں رہا، چھوڑ دیا رشتہ، تم نے غربت کی وجہ سے رشتہ چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہیں اللہ تمہیں نہ چھوڑ دے۔ تو اس کو کہتے ہیں سادگی لاؤ اپنے گھروں میں۔ عید کو بھی کہہ دو سمدن کو کہ ہمارے یہاں عیدی کے نام سے کچھ مت بھیجنا، بالکل نہ بھیجنا۔ رہا تمہاری لڑکی، اس کو کچھ دینا چاہو، ہم منع نہیں کرتے، اپنے بچوں کو سبھی دیتے ہیں، مگر ہمارے نام کا گھر میں صبح وہاں عیدی بھیجنی ہے، ہمارے یہاں عیدی کے نام سے کچھ نہ بھیج۔ کیوں نہیں کہتے؟ تو معلوم ہوا کہ مکار ہیں ہم، ظاہر میں مسلمان اور مومن ہیں، اندر سے ہم کافر اور منافق ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج غریبوں کی لڑکیاں اس طرح آوارہ نہ پھرتی جس طرح آج پھر رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ماں نے مجبور ہو کر گھر کی تنگی سے لڑکیوں کو بدکاری پر لگا رکھا ہے کہ وہ جاتی ہیں بدکاریاں کر کے پیسے کما کے لا کے ماں کو دیتی ہیں، اور گھر کا خرچہ چل رہا ہے، ہمیں ایسے بھی معلوم ہے۔ کیا کریں، ڈوب مرے کہیں؟ پھر کہتے دعوت ہے جی تمہاری، کہیں کی دعوت؟ ولیمے کی، ولیمے کی۔ کوئی کہتا ہے لڑکی کی بارات، لڑکی کی شادی میں دعوت کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، لڑکی کی شادی میں دعوت کرنا حدیث سے ثابت نہیں۔ لڑکی پر تو یہی بڑا ظلم ہے کہ لڑکی پر کو گھر سے نکالنا پڑ رہا ہے، تم اور ظلم ڈھا رہے ہو اس پر۔ کھانا اچھا دینا ہمارے باراتیوں کو، بس ہم تو اور کچھ نہیں چاہتے۔ ایسے ایسے نالائق ہو رہے ہیں، کس ملال کے اسے اللہ نے دے رکھا ہے اس لیے مستا رہا ہے، کل کو جب اس کی کھال اللہ کھینچے گا، جب پتہ چلے گا یہ کیا چاہے گا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ہجرت کہاں کی انہوں نے؟ آپ تو ہجرت اگر کرنی ہے تو بڑی مصیبت اٹھانی پڑے گی کہ اندر سے بھی ہجرت کرو، باہر سے بھی ہجرت کرو، جیسا کہ تم پہلے پہنا کرتے تھے اب پہننا چھوڑ دو۔ تم مسلمان ہو، مومن ہو، کسی دوسرے کی بو تمہارے پہناوے میں نہ آنے پائے، دور ہی سے دور ظاہر ہو جائے کہ یہ مومن آ رہا ہے، مسلم آ رہا ہے۔ اس لیے اس ظاہر حال سے بھی ہجرت کرو اور دوسری چیز استعمال کرو۔
بھائی میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم عہد وعدہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں کھانا نہیں کھائیں گے، پہلے سے انتظام کریں گے کہ ان کو سمجھائیں، دعوت نہ کرے، کسی کے نہ کرے برادری، سب برادری کو سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ مانے پھر بھی کریں تو تم الگ بھی نہ رہو، منہ بنا کے ملا نہ بنو، ساتھ لگو، خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، لیکن اپنا آپ ایسے بچا لے جاؤ کہ ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہ جائے۔ کر سکتے ہو نہیں کر؟ کیا خبر تمہیں اس اللہ کے خوف کی برکت سے ہی اللہ دوسروں کو ہدایت دے۔ پہلے تیجے کی 40ویں کی دعوت ہوا کرتی تھی، ساری برادری دعوت کھایا کرتی۔ اب ایک بیچارہ اللہ والا تھا، اس نے سوچا ترکیب بناؤں، کیا کروں۔ اس نے ترکیب بنائی اور بنا کے اسے سمجھایا شہزادے کو، دیکھو یہ دعوت شریعت کے حکم نہیں ہے، تم کرو گے تو اچھی بات ہے، یہ برادری مجھے جینے نہیں دے گی، کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ترکیب میں بتاؤں تمہیں کیا؟ کہا ترکیب یہ ہے، تم اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، برادری بھی منی رہے اور اللہ بھی من جائے۔ انہوں نے کہا جی اچھا، انہوں نے ترکیب سجھا دی۔ بس جب کھانا تیار ہو گیا اور ساری برادری بیٹھ گئی ہاتھ دھو کے، اور اب بسم اللہ کہنے کو دے رہے بھائی، پڑھو بھائی بسم اللہ، تو اس شہزادے نے کہا بھائی ذرا ٹھہریو 1 منٹ۔ بڑے چٹکلے ہوا کرتے تھے پہلے لوگ، سکون ہوتے، تب تو سکون کہاں ہے۔ کہ وہ ایک فقیر نے کہا جب وہ لا کے رکھ دیا شکرانہ اور اس میں شکر ڈال دیا، گھی ڈال دیا خوب، تو سب کی جی الٹ پلٹ ہو رہی، اب مارے اس میں لقمہ، اب مارے اس میں بنا کے گھی میں تر ہو رہا ہے شکر اور چاول، تو وہ فقیر کھڑا ہو کر اے رک جاؤ، سب کو کھانا حرام۔ کیا مصیبت آ گئی، خدا خیر کرے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ سب سے پہلے دوزخ میں کیا چیز جاوے گی جب کھائیو؟ یہ فقیر پہلے سے چٹکلے مارا کرے کیوں ایسا جی؟ تو اب سارے چپ، کسی کو سمجھ میں آئے کیا کریں۔ اب کوئی پہنچ گیا مولوی سیدھا سادہ بیچارہ، انہوں نے کہا بھائی یہ سارے بیٹھے، پانی چھٹ رہا ہے چاولوں میں، کیا کھا نہیں رہے؟ کہنے لگے کہ لگا دیا بند تالا مارے منہ پہ، کیا ہوا؟ یوں کہہ رہا ہے یہ بتاؤ سب سے پہلے دوزخ میں کیا چیز جائے گی؟ تو انہوں نے کہا اچھا، کہنے لگا اب کرا اس کا علاج تو میں نے کہا اچھا چلو، کھڑا کہ بھائی کون ہے اعلان کرنے والا، سامنے آؤ۔ وہ کھڑا ہو کے لاٹھی لے کے آیا، وہ فقیر موٹا تکڑا، کہنے لگا میں ہوں جی، کہنے لگا میں ہوں جی یا کھاں جی؟ تو کہنے لگا کھاؤ بھائی، سب سے پہلے دوزخ میں جاگی۔ دو کس سے جواب دیا؟ تکبر، بڑائی، سب سے پہلے دوزخ میں کیا جائے گی؟ میں۔ شیطان نے میں کیا نہیں، میں بہتر ہوں، کھاؤ کھانا۔ اچھا جب سب کا وہ تالا کھول اس مولوی، تو ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب بھائی کھانا نہ کوئی بھی کھا، پہلے میری بات سنو۔ سب دیکھنے لگا بھائی شہزادہ کیا کہے گا۔ انہوں نے کہا بھائی کل میرے باپ کا انتقال ہوا، پرسوں، مجھے بہت صدمہ ہے، بہت پریشان ہوں، میری ماں پریشان ہے، میرے بچے پریشان ہیں، میرے بھائی پریشان ہیں، اور آج ان کو اس کا تیجا ہے نا، اور میں صبح سے اس میں پریشان ہوں کہ برادری کو کھانے کے لیے یہ انتظام کروں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ میرا باپ مجھے غم دے گیا اور ادھر ساری برادری نے مجھے مل کر یہ غم دیا کہ ہمارے کھانے کا انتظام کر ورنہ ہم تجھے ذلیل کریں۔ اب پڑھو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ، کھاؤ۔ کس سے کھایا جاتا؟ ایسا چھینکا لگا دیا اس نے منہ کو، کسی سے بھی نہیں کھایا گیا۔ انہوں نے کہا بس بھائی کھا لیا ہم نے، یہ جب شریعت کا حکم نہیں ہے تو واقعی رواج پڑ رہا ہے، ایک تو یہ غم زدہ، پھر یہ ساری برادری کو کھلا، رواج پڑ رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کس طریقے سے اس ترتیب سے اس کو ختم کیا، اور ساری برادری نے کہا آج سے بھائیو پنچو سن لو، آج سے تیجے کی دعوت کسی کی نہیں ہو۔ تم بھی کر سکو نہیں کر سکتے؟ کر لو گے؟ اجی کون ماننے؟ تو ہی نہیں مانتا، مکار تو تو ہے، تو مان جا سب مان جائیں گے۔ کر کے تو دیکھے کوئی، ہمیں بتا دو آج تک 35-45 سال ہو گئے کبھی کسی لڑکی کی شادی میں ہم نے یہاں کھانا کھایا ہو حسین پور کسی کی دعوت میں، کوئی بتا دو؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جہاں آوے سمجھا، مانتا ہو مان، نہ مانتا ہو تو جان۔ جب حکم نہیں ہے کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ کتنے لوگ آتے ہیں، آج ایک آدمی آیا کہنے جی پانی پڑھ دو، کہنے کے واسطے، کہنے لڑکی کی شادی ہے، مہمان آویں گے، بارات آوے گی، کیوں اتنا خرچہ کرو جو پانی پڑواتے پھرو؟ کہنے اسے دیگ میں ڈال دیں گے تاکہ کھانے میں کمی نہ ہو۔ میں نے کہا ایسا پانی پڑھنا مجھے سکھایا ہی نہیں کسی نے، میں کیسے پڑھ دوں؟ سمجھے؟
سکھایا نہیں، جانتے ہیں ہم اللہ کا فضل و کرم، جانتے ہیں، پڑھ دیں گے مگر تمہارے اثر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ تم ضرورت مند نہیں ہو، تم تو ڈھونگی ہو۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہاں ایک غریب تھا تھانہ بھون میں بیچارہ، آیا بھاگا ہوا کہ حضرت رونے لگا، کیا ہوا؟ یہ عزت بچا لو، کیا ہو گیا ابھی؟ جی 10-15 کتنے آدمی آنے تھے بارات میں اور آ گئے اتنے، اور مہمان ویسے، اور بس میں پریشان ہوں، کھانا تھوڑا سا ہے میرے پاس تو کچھ بھی بہت نہیں، پتہ نہیں کس طرح کرا تھا، اور عزت میری خاک میں مل گئی، دعا فرما دو۔ یوں آئے، کام چھوڑ کر دعا کے لیے کون آیا؟ جس کو دعا پہ یقین تھا۔ تمہیں کتنا یقین ہے؟ جو باہر کے ہیں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں، جو حسین پور کے یہاں بیٹھے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، یہ جنہیں آواز جاری ہو، جمعہ کے دن فجر کے بعد ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے مسجد میں، 1 گھنٹہ عمل ہوتا ہے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ بتاؤ، انہیں دعا پہ یقین ہے؟ ہم 1 گھنٹے مغز مار رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہم تو اپنی بھی مانگیں گے، تمہاری بھی مانگیں گے، سارے جگت کی مانگیں گے، لیکن تم شریک میں کتنے ہو؟ یا تو دعا کے پیسے دے کے جا کرو، کہ جی 500 روپے ہمارے، دعا کر دیو، اب تو مولی بنچیں گے اور کیا کریں گے جب تم یوں نہیں کام کرو گے تو، ہے نا؟ اب بزرگ تو ہمارے یوں کہتے ہیں دعائیں بکتی نہیں، لیکن تم چاہتے ہو کہ دعائیں بکیں، بس دے دو مسجد میں مدرسے میں، کرتے رہیے جی دعا اگلے ہفتے میں جمعرات کو پھر دیکھی جائے گی، وہ دعا کرنے پہ ٹھیک کے بیٹھا ہی، اللہ تعالیٰ آگے تک کی بلاؤں سے بچاوے تم۔ تو حاجی صاحب سے نے دیکھا بڑا پریشان، گھبرا بے مت، اپنی چادر مبارک اٹھا کے دی اور فرمایا جا کے کھانے پہ ڈھک دے اور کھانا کھلانا شروع کر۔ کیسا یقین تھا، کیسا یقین تھا! آج تعبیر لے کے یوں کہ جی ٹھیک بھی ہو جائے گا، نہیں مگر میں نے ٹھیکہ لے رکھا ٹھیک ہونے کا نہ ہونے کا۔ ڈاکٹر سے ہی پوچھا کبھی نہیں، یہ انجیکشن اور دوائیاں دے رہے ہو اتنی ساری، ٹھیک بھی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کیا کہے گا ڈاکٹر؟ بھائی اسے کرو تو صحیح، میرے ہاتھ میں جتنا میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جا کے چادر ڈھکی، اس غریب کے دل پہ یہ خیال نہیں آیا اس چادر سے کیا ہوگا، بلکہ یہ یقین تھا اللہ والے نے چادر دی ہے، مجھے تو حکم ماننا ہے، آگے اللہ جو چاہے گا، عزت بڑھانی ہے کہ کرنا۔ چادر ڈھکی اور کھانا کھلانا شروع کر دیا، سب مہمانوں نے، گھر والوں نے، باہر والوں نے، سب نے جب کھا لیا، اب چادر ہٹا کے دیکھا تو جتنا کھانا تھا اتنا ہی کا اتنا ہی موجود ہے۔ کھانا لیا، بڑے سے طباق میں بھرا عصر کے بعد، اور وہ چادر حضرت کے پاس لا کے کھانا بھی رکھ دیا، اور وہ چادر بھی لو حضرت جی اپنی چادر۔ تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے وہیں، اس وقت یہ کھانا لائے، کہاں سے لائے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس طرح حاجی صاحب کے پاس آیا تھا اور بڑا گھبرا رہا تھا، بڑا پریشان تھا، اتنے مہمان آ گئے، کھانا اتنا سا، تو حضرت نے چادر دے دی تھی، انہوں نے ڈال دی، سب کھا چکے، کھانا اتنا کا اتنا ہی، اس لیے آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، سب کھاؤ اور چادر۔ تو حافظ صاحب نے فرمایا ہاں بھائی، اب قید کہیں کو پڑھنے لگا جب تک حاجی جی کی چادر سلامت ہے، یہ کہا، یہ جلالی تھے وہ جمالی تھے، تو انہوں نے فرمایا اب قید کہیں کو، جو اللہ کی مصلحت قید میں تھی وہ تو ختم، جب تک چادر سلامت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے نا، جتنے آدمی ہیں اس سے زیادہ کھانا پکواؤ، کہیں تھوڑا نہ رہ جائے، 100 کی دعوت ہے 120 بھی تو ہو سکتے ہیں، قاعدہ یہی ہے نا، یہ ہے قاعدہ، دعوت تو 100 کی کرو، کھانا 50 کا بناؤ، یہ ہے قاعدہ، اور چادر لا کے ڈھک دو، ہے یہ قاعدہ؟ پانی پڑوا کے دیگوں میں ڈلوا دو، ہے یہ قاعدہ؟ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ اچانک کا واقعہ پیش آ گیا، اس بیچارے غریب کو حوصلہ نہیں تھا اور وہ پریشان ہو گیا، تو حاجی صاحب نے یوں گردن جھکا لی اور یوں نہیں فرمایا کیا ہو گیا، اگر ایک مسلمان کا کام، یوں نہیں کہا، جواب نہیں دیا، بلکہ گردن جھکا لی اور یوں فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں غلطی؟ اتنا بڑا شیخ جس کی چادر ڈھکنے پر سارا پبلک نے کھانا کھا، اور کھانا جو رکھا تھا جوں کا توں جس پر ڈھکا تھا وہ یوں کا توں موجود تھا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غلطی ہو گئی۔ ظاہر میں یہ شاہ تھے، بادشاہ تھے، اور اندر سے یہ فقیر تھے۔ اندر سے کیا تھے؟ فقیر۔ بولو، جا کے دیکھو تھانہ بون خانقاہ میں، وہ جو ان کا یوں حجرا ہے، تکونا سا تکونا سا حجرا ہے، جو وہاں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور وہاں مسلح بچھا ہوا ہے، لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے اپنی مصیبتوں کو۔
حل کرواتے ہیں، وہ تکونا سا، اس میں جگہ جگہ 2-4 خانے سے بنے ہوئے ہیں، اس میں قرآن رکھ لو، اس میں کتاب رکھ لو، اس میں کھانا رکھ لو، اس میں کپڑے رکھ لو، بس یہ ہے، یہ مکان ان کا اور یہ سارا سامان کا دھندا اتنا سا۔ اور لڑے کس سے؟ انگریزوں سے۔ کس سے لڑے؟ انگریزوں سے ٹکرائے۔ حاجی امداد اللہ صاحب حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب شاملی کی تحصیل توڑی ان بزرگوں نے، اور اسی میں جنگ میں مولانا گنگوئی بھی تھے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کہ وہیں گولی لگی، اور فرمایا تھا میری تمنا یہ ہے مولانا رشید احمد صاحب تمہاری گود میں میری موت آئے۔ بس یہاں رکھ لیا اپنے گود میں حضرت کے جنازے کو، اور اسی میں حال میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ حافظ ضامن شہید، ان کا برابر میں حجرہ ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، اتنا سا جنگلہ لگا ہوا ہے، جب روشنی کی پڑی ضرورت سرد گرمی میں تو گرمی میں ہوا کے لیے کھول دیا، کتاب پڑھنی قرآن پڑھنا یوں جنگلہ کھول لیا، وہاں کو روشنی آ رہی پڑھ رہی ہیں، بلب کہاں تھے؟ اور موم بتیوں کے پیسے کس پہ تھے؟ دیکھا آپ نے یہ حالت ان لوگوں کی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے حجرے ہیں، کمرے ہیں، جہاں بیٹھ کر انہوں نے رب العالمین سے تعلق جوڑا، تو جیسے وہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ان ولیوں کو بھی ان نے شاہ بنا دیا، شاہ امداد اللہ، شاہ امداد اللہ۔ شاہ کیوں کہتے ہیں؟ کتنا خزانے ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس خزانے نہیں، ان کے پاس خزانے کا مالک ہے، ان کے قبضے۔ دیکھو کس طریقے سے۔ تو آپ نے یہ بھی شروع میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ظاہر میں تو بادشاہ ہوتے ہیں اور اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ مسکین، غریب، فقیر۔ 2-3 مثالیں میں نے سنائی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، ہے نا، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ صحیح کہا غلط کہا؟ دانہ اوپر پڑا رہے گا جب نکلے گا، یا چھپ جائے گا نیچے؟ چھپ جائے گا۔ اس لیے جب تک تم فنا نہیں ہوگے لا الہ کہہ کر، اس وقت تک الا اللہ کا ذائقہ آنے کا۔ ذوق سے پڑھو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوگی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ لا الہ، میں سب کو نکال کے ادھر پھینک رہا ہوں، میرا کچھ نہیں، میں بھی نہیں ہوں۔ پھر تھوڑی دیر میں کہہ رہا ہے الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو فنا اور بقا، فنا اور بقا، ذرا محنت تو کرے کوئی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جو تھوڑا تھوڑا بھی کرے گا منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اگر تم تھوڑا تھوڑا بھی روزانہ چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے، اور اگر نہیں چلے، ایک دن تو چلے تیز، اگلے دن پڑھ کے سو گئے تو راستہ طے نہیں ہوگا۔ یہ زہر ہے ناغا کا ہونا، ناغا کا ہونا عمل میں زہر ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری سے، فرمایا حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے نا، چھر چھر کی آواز شروع ہوتی ہے، تو ایسا معلوم ہو جیسے آپ بارش ہو، میں دیکھتا ہوں بارش کہیں نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے فرمایا مبارک ہو، جب تم یہاں سے جاؤ گے اپنے وطن میں، تمہارے اوپر اسی طرح رحمت تمہارے اوپر برسے گی، اور تم سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، تم سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ رحمت کی وہ بارش تم پر برس رہی، تو یہ اللہ کا ذکر کرے جبھی تو برسے گی۔ جب کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، میں مرید کر لو اور جنت کا لکھ دو ٹکٹ، لے بھائی تجھے دے دیا ٹکٹ، ہمارے پلے ٹکٹ نہیں، ہم تمہیں کہاں سے دے دیں، ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ اپنے توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ